بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر ہیرا خلیل ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ڈی این سی کے اوپر۔ ڈی این سی بہت ہی کامنلی کیا جانے والا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی این سی ہوتا کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کیا یہ کروانا چاہیے، اب نئی اس کی جگہ کیا نیو ٹیکنیک آ گیا ہے جس نے ڈی این سی کو ریپلیس کر دیا ہے، کیونکہ اس کے کچھ نقصانات تھے، اس میں کچھ اوزار استعمال ہوتے تھے، اور اب جو نئی نیو ٹیکنیک آ گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو ڈی این سی بیسیکلی مخفف ہے ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کا۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بند سروکس کے منہ کو اوزار کی مدد سے ڈائلیٹ کرتے ہیں، اور ڈائلیٹ کرنے کے بعد ہم کچھ اوزاروں کی مدد سے یوٹرس کی صفائی کرتے ہیں۔ اب کن کن جگہوں پر ہم ڈی این سی کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں؟ اگر آپ کے بچے کی گروتھ رک گئی ہے اور مزید گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ یوٹرس میں رہتا ہے اور بلڈ کے اندر کوئی کلوٹنگ ایبلٹی کا خدشہ ہے یا کوئی انفیکشن ہے، تو ہم نے اس کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بچہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آول کے کچھ پیسز اندر رہ جاتے ہیں اور اس کو اگر ہم اندر ہی چھوڑ دیں تو انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ڈی این سی کرنی پڑ سکتی ہے۔ کچھ خواتین جن کی یوٹرس کے اندرونی تہہ جسے اینڈومیٹریم کہتے ہیں، اگر اس کے اندر کینسر کا سسپیشیز ہو یا لگ رہا ہو کہ کینسر کے جراثیم بن رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم ڈی این سی کر کے ٹیشو لیتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یہ تو تھا ڈی این سی کا پروسیجر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی این سی کے کیا نقصانات ہیں۔ کیا اس کے نقصانات ہیں؟ جی ہاں، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اب سب سے پہلا تو اس کا نقصان ہے یوٹرس کے منہ کی کمزوری، یعنی سروائیکل انکمپیٹنسی ہو سکتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے یا ایکسپرٹ نہیں ہے تو پھر بھی اگر وہ ڈائلیٹ زیادہ کر دے، کھدائی زیادہ کر دے، جو کہ تو اینڈومیٹریم یعنی جو بچے کا بیڈ ہوتا ہے، جس میں بچہ بنتا ہے، جس میں بچہ گرو کرتا ہے، جس میں بچہ چپکتا ہے، اگر وہ اوور کیوریٹ کر دی جائے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ اینڈومیٹریم کمزور ہو جاتی ہے اور بعد میں انفرٹیلیٹی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سروائیکل انکمپیٹنسی کیا ہو سکتا ہے کہ سروکس بیسیکلی کلوز ہوتی ہے، ٹائٹلی کلوز ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈی این سی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم سروکس کو فورسفلی ڈائلیٹ کرتے ہیں۔ جب فورسفلی ڈائلیٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سروکس کا جو کینال ہے اس کے کچھ ٹیشوز میں ٹیئر آ جاتا ہے، اور ٹیئر ہونے کی وجہ سے سروکس میں جو ہے انکمپیٹنسی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نقصان سروائیکل انکمپیٹنسی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کی جگہ ایک نیو ٹیکنیک آئی ہے جسے ہم مینوول ویکیوم اسپائریشن کہتے ہیں، جسے ایم وی ایز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں دوائیوں کے دے کر یوٹرس کے منہ کو سافٹ کیا جاتا ہے، اور جب بچہ دانی کا منہ دوائیوں سے سافٹ ہو جاتا ہے خود بخود ہی، تو ایک اسٹیرلائز پلاسٹک کا پائپ جو کہ بہت نرم ہوتا ہے یوٹرس میں داخل کیا جاتا ہے، اور پیچھے سے ویکیوم پمپ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور وہ پمپ یوٹرس میں جب موجود ٹیشو یا آول یا پلیسنٹا ان کو باہر کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ عورتیں اب جن کا مس کیریج ہو جاتا ہے یا بیبی گرو نہیں کرتا تو وہ ڈائریکٹلی ڈی این سی کی طرف نہ جائیں، پہلے اس کو میڈیسن کا ٹرائل دیں۔ میڈیسن کے ٹرائل سے اکثر جو ہے بیبی ایکسپیل ہو جاتا ہے اور ڈی این سی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت پڑے بھی تو ایم وی ایس کو پریفر دیں۔ بہت سے ڈاکٹرز، ایکسپرٹ ڈاکٹرز اب جو ہے وہ ایم وی ایس کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، وہ ڈی این سی کو زیادہ خاص پریفر نہیں دیتے۔ تو جن لوگوں کی تو ڈی این سی ہو چکی ہے وہ اپنی پراپر اینٹی بائیوٹکس استعمال کریں تاکہ انفیکشن سے بچ سکیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے بات کی ہے کہ ڈی این سی کیا ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کی طرف اس کو ریپلیس کر کے کون سی چیز نئی نیو ٹیکنیک آ گئی ہے، یعنی ایم وی اے مینوول ویکیوم اسپائریشن کے بارے میں بھی جانا۔ تو اگر ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ انفارمیشن آگے تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔